کہا گیا کہ جی حالات آج کل کے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے، پاکستان کی معیشت بھی اسی معاملے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے اور عدالت میں کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جنہوں نے آئین توڑا، کے پی کے کا اور پنجاب کا جب الیکشن، جب یہاں پر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑی گئیں، 90 ڈیز میں الیکشن کروانا تھا. ٹھیک ہے جی. اس وقت جب آئین توڑا گیا تو کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے پاکستان کا پرابلم ہی آئین توڑنا ہے. یہاں پر اپنے مفادات کی خاطر آئین کو رون دیا جاتا ہے. درست بات. اور بڑا اچھا ٹرننگ پوائنٹ ہے آج اجلاس میں کہ اپوزیشن نے کھڑے ہو کر آرٹیکل 6 کے لیے کہا اور خواجہ آصف صاحب نے بھی انڈورس کر دیا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہا. ایوب خان صاحب سے انہوں نے کہہ دیا ایوب خان صاحب سے اگر سنجیدہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن توڑنے کے لیے جنہوں نے توڑا، جنہوں نے آ کر پارلیمنٹ میں انوالومنٹ کی اور پارلیمنٹ کو ڈسپرس کیا، آئین کو توڑا، ان کا اگر نام لیے بغیر بھی وہ کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بھی ایوب خان صاحب سے ہی ہو جانا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ایوب خان صاحب کے وہ نواسے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، تو ان کو ٹاؤنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان کا نام لے لیا. تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا بھی نام لے لیتے. ٹھیک ہے جی. اور جنرل ضیاء الحق کا نام لینے کے بعد اگلے کرداروں کا بھی نام لے لیا. آج تک کے لیے معافی مانگی ہے اور خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کی معافی مانگی ہے، اس کے بعد یہ رجیم چینج کے آپریشن کے بعد جو ڈگیوں میں بیٹھ کے گیٹ نمبر 4 کے جو سیر سپاٹے کر کے آج حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ لوگ بھول گئے. 2 مرتبہ مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کو پتہ ہے نا سپریم کورٹ نے 11 اپریل کی رات کو 10 اپریل کی رات کو کیا آرڈر کیا تھا کہ آئین توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کروائی جا رہی تھی، وہ تو اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے جو ہوا تھا اس کے اوپر، بلکہ اس کو سیٹل کیا عطا بندیال صاحب کی کورٹ نے، اگر آپ کو یاد ہوگا. ہاں مطلب کہ پنجاب میں بھی پھر رولنگ آئی تھی نا ڈپٹی اسپیکر کی، وہ 11 اس کے اوپر نہیں آیا نا، کوئی فیصلہ نہیں آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے نا خطرات تھے. رات کو 12 بجے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اور وہاں پر عدالتیں کھل گئی، عدالتیں کھلنے کے بعد عظمہ میں ایک اور تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتا چلوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کرنا نہ کرنا یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں جب آئین کے تحفظ کے لیے آپ سب جماعتیں پارلیمنٹ میں کھڑی ہو جاتی ہیں. میرا خیال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس بحث مباحثے میں. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین لے کر آئیں جس سے پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل ہو، مضبوط ہو اور آگے چلے. ہم اگر یہ کہیں نا کہ سیاسی لوگ بیٹھ کر ڈائیلاگز کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے. یہ آپ جیسے ڈیموکریٹ تو یہ باتیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں بات ہی نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. اس بات کو پھر میں دو کانٹیکسٹ میں لے کر جاؤں گا. 9 مئی کے معاملے پر کہاں ہے حکومت نظر آتی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر براہ راست ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، حکومت تو نظر نہیں آئی. تو پھر ہم نے بات کے لیڈر بھی ان کے عسکری قیادت کو نشانہ بناتے ہیں بار بار، اگر ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. 9 مئی کے معاملات کو ڈائیلاگ کرنے کے لیے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، ہم ان سے حکومت مانگنے نہیں گئے تھے. ڈائیلاگ ہمارے جب بھی ہونے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہونے ہیں.